بہترین صبح وہ ہے جس کا آغاز نماز فجر سے کیا جائے اور اپنے رب کو اپنی محبت کا ثبوت دیں اور اسے بتائیں کہ آپ جیسے بھی ہیں حاضر تو آخرکار اسی کے سامنے ہوئے ہیں۔ اسے بتائیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، کیونکہ وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ بے شک اگر نماز فجر کے لیے آپ اٹھ نہ سکیں تو زندگی کے گزرے لمحات کو یاد کریں اور انہیں فوراً درست کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت صرف اسی کو اٹھاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں فجر والوں میں بنا دے اور اپنا خاص بندہ بنا دے، آمین۔ بات تو ساری توفیق کی ہوتی ہے، ورنہ کس کی کیا جرت کائنات بنانے والے کے سامنے سر نہ جھکائے۔ سجدہ بہت بڑی توفیق ہے، اور پھر توفیق کی عطا بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ رب کا ورد ہو اور سجدے میں سر ہو اور ہماری سنی نہ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے سجدوں میں خلوص پیدا کیجیے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو قسم خدا کی انسان اس دکھوں کی وجہ سے مر جاتا جنہیں وہ رب کے سوا کسی کو بتا نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن کے ساتھ ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں فرماتا، اس کے بدلے میں اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی جزا دی جاتی ہے۔ یہاں کافر ان سے ان نیکیوں کے بدلے میں جو اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہوتی ہے اسی دنیا میں کھلا پلا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں ہوتی جس کی اسے جزا دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جہنمی کو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں ملی ہوں گی اس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اس کو جہنم میں ایک عہدہ دے کر پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کہ تم نے دنیا میں کبھی کوئی خیر دیکھی تھی؟ وہ کہے گا، نہیں۔ اے میرے رب، پھر اہل جنت میں سے اس شخص کو بلایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں رہا ہوگا۔ اس کو جنت کی جھلک دکھا کر پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا دنیا میں تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا، نہیں میرے رب، نہ مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی اور نہ کبھی کوئی سختی پہنچی تھی۔ وضاحت: آخرت کی تکلیف دنیا کی تکلیف سے بہت زیادہ ہے، اسی طرح آخرت کا آرام بھی دنیا کے آرام و سکون سے بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سکون کی زندگی گزارنے والے شخص ایک لمحہ جہنم میں جانے کے بعد دنیا کا ہر آرام بھول جائے گا، اور دنیا میں تکلیف برداشت کرنے والا شخص ایک لمحہ جنت میں جانے کے بعد دنیا کی ہر تکلیف کو بھول جائے گا۔ آپ آخرت کی تکلیف سے بچنے کے لیے کثرت سے نیک اعمال کریں، کسی سے فون پر بات کریں تو دعا دیں، کوئی آپ کو تحفہ دے تو دعا دیں، کوئی آپ کا کام کر دے تو دعا دے، کسی کے پاس کوئی امانت دے تو دعا دے، لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کریں۔ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں فرشتے آپ کے لیے بھی دعا کریں؟ تو بس آپ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین۔ جب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ زندگی تمہیں کس رخ لے جا رہی ہے تو تم خالی ہاتھ ہو، خالی زمین پر چل رہے ہو تو اپنے رب سے دعا مانگو۔ تنہا موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو خالی ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے یہ دعا کی تھی اور رب نے پھر انہیں بھر بھر کے نوازا تھا۔ تم بھی تو رب کے خیر کے محتاج ہو، پھر تم کیوں نہیں مانگتے اپنے رب سے؟ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنے رحمتوں سے بھر دے، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی ہی سمندر بجھا دے گا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ کسی مومن کو یہ گھڑی مل جائے اور نماز کی حالت میں ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس گھڑی میں کچھ مانگے تو وہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کرتے اور ہر سورت کے بعد قل اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا چنانچہ اس صورت میں رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اس کی تلاوت کو محبوب رکھتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ مجھے پہلے لگتا تھا ہدایت فوراً مل جاتی ہے، اب سمجھ میں آیا کہ فوراً انہیں کو ملتی ہے۔ پہلے ہمارا دل دنیا سے بیزار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمارے گناہ بے چین کرنے لگتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں ہماری نمازوں اور اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے۔ جب ہم رب سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، ہدایت ایسی ہی نہیں ملتی۔ اس کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت تینوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مشکلوں کو ٹالتا ہے، شکر ہمارے نعمتوں کو بڑھاتا ہے، محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اے رب کریم، ہم سب کی زندگیوں کو ان تینوں نعمتوں سے سدا مالا مال رکھ، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر یقین رکھنے والے انسان کو سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص ہر حالت میں اللہ کی رضا کو اپنی پہلی ترجیح دیتا ہے، اسے ہر جگہ اور ہر مقام میں سکون اور خوشی ملتی ہے۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو زندگی کو اس سے زیادہ بڑا نہیں بناتے جتنا وہ ہے، جو ہر بات کو ہلکا لیتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں اور سخت ترین لمحوں میں بھی سینہ تان کر کھڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ شخص عین مصیبت کے بیچ میں بھی اتنا پرسکون کیسے ہے۔ وہ کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بات اتنی اہم نہیں۔ زندگی مختصر ہے اور اس میں ہمارا وقت محدود ہے۔ میں اکثر زندگی کے اس مقام پر آ جاتی ہوں جب شدت سے دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھوں، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں جائے نماز پر سر جھکائے دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھ کر بیٹھی ہوئی، جیسے کوئی میرے سامنے بیٹھا بہت محبت سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ خود کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی بندی کہلاؤں، لیکن اس لمحے مجھے یقین ہوتا ہے کہ کسی نے واقعی میرے ہاتھ پکڑے رکھے ہیں اور مجھے محبت سے دیکھتے ہوئے مجھے سن رہا ہے، اور اس وقت مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ میں صرف رو کر، گڑ گڑا کر، ہر طرف سے اس کو اپنے ہر تکلیف، ہر دکھ بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نہیں جانتی میری دعاؤں پر کن کب کہا جائے گا، لیکن مجھے یقین ہے اس کے یہاں میری سنی جا رہی ہے۔ میرا ہر آنسو، ہر اذیت بنا کسی رکاوٹ کے ڈائریکٹ اس تک پہنچ رہی ہے۔ صبر کے بعد اب میں یقین بھی کرنے لگی ہوں اس نے سنبھال لیا ہے مجھے، اور بہت جلد مجھے میرے سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا۔ میرا انشاءاللہ بھی الحمدللہ بن جائے گا۔ اپنا سفر اکیلے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کسی سے امید لگانا آخر کار دل کو تھکا دیتا ہے۔ لوگ اکثر وعدے تو کر دیتے ہیں مگر ساتھ نبھانا بھول جاتے ہیں، اسی لیے اب سیکھ لیا ہے خاموشی سے اپنا راستہ خود ہی طے کرنا بہتر ہے۔ بلا وجہ کی امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، جبکہ اکیلے چلنے والا انسان آہستہ آہستہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب دل یہی کہتا ہے کہ رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہی ایک ہے
جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ بے شک